حضرات گرامی، پہلی دو احادیث آپ نے سماعت فرمائی جن کو پہلے نہیں اتنی اہمیت دی جاتی تھی اور ان کو اتنا پہلے قبول نہیں کیا جاتا تھا جتنی سائنسی تحقیق کے بعد کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسری حدیث کے متعلق، تو وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت مسواک، جس کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ وفی روایت عند کل وضوء، یعنی کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو ہر نماز اور ہر وضو کے ساتھ ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بڑے فوائد بیان کیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی رضا کا ذریعہ ہے، منہ کی طہارت کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری سنت بھی ہے کہ مرض الموت میں آخری وقت جو آپ نے سنت پر انجام دی وہ مسواک ہی تھی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سائنس اس کے متعلق کیا کہتی ہے کہ آج کل زیادہ استعمال ہونے والے یہ ٹوتھ پیسٹ اتنے خطرناک ہیں کہ اگر ان کو خالی پیٹ صبح اٹھ کر لیا جائے اور یہ ذرہ ان کے جو ذائقہ ہے یا ان کا جو انفیکشن ہے وہ ہمارے پیٹ میں چلا جائے تو وہ کینسر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور بھی اسی طرح مسوڑے کمزور ہو جانا، حالانکہ آپ ان کے متعلق یہ پڑھتے ہیں نا کہ یہ بڑے مفید ہیں، ان کے ساتھ آپ کے جو مسوڑے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بتایا کچھ جاتا ہے، لیکن اگر تحقیق کی جائے، ریسرچ کی جائے تو سائنس بھی مانتی ہے کہ ان کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت مسواک، اس کے متعلق سائنس کیا کہتی ہے کہ اگر حقیقت کے اندر اپنے دانت چاہتے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک صحیح رہے تو مسواک کیا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو ہے، آپ کا فرمان تو ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کرنا چاہیے، لیکن سائنس نے بھی اس بات کی تردید کی ہے کہ اتنا فائدہ یہ ٹوتھ پیسٹ کا نہیں ہے اتنا میرے محترم بھائیوں مسواک کا فائدہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو لازماً کیا کریں اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سے اپنی جان کو چھڑائیں۔